بیٹے کا چیک اپ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا قوت سماعت و گویائی سے محروم ہے۔ یہ سن کر اس کا والد افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں اس گونگے بہرے بچے کا کیا کروں؟ گویا اس کا دل اس بچے سے اچاٹ ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح نہ اس کو پیار کرتا ہے اور نہ کوئی توجہ، یوں ہی اگنور کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ پاک اسے ایک اور بیٹے سے نوازتا ہے جس کا نام فرحان رکھتا ہے، جو بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے اس نارمل بیٹے کو بہت ناز و نخروں سے پالتا ہے، اس کی ہر خواہش و ضرورت پوری کرتا ہے، جبکہ اپنے ڈیف بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اب بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، جوں جوں دن گزرتے گئے اس بچے کی محرومی بڑھتی گئی۔ وقار ڈیف اگر کچھ مانگتا تو نہ ملتا اور فرحان کو کھلونے اور دوسری چیزیں مل جاتی۔ وقار کی عمر اب 18 برس ہو گئی، لیکن اسے بس یہی سننے کو ملتا کہ تم ڈیف ہو، آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہا کرو۔ وقار احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ اپنے بھائی سے اشاروں میں غصے میں بولتا ہے، کیا میں کسی کام کا نہیں ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ ہر بات پر، ہر معاملے میں ابو آپ کو ہی مجھ پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس کے والد وقار ڈیف بیٹے کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر گھر سے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ وقار کو گھر سے تو نکال دیا گیا، مگر آج یہی وقار ہمارے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ارے ہاں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے ابو نے مجھے گھر سے بھگا دیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیف ہو، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی میرے بھائی جو نارمل ہے، بول سکتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا ہم بوجھ ہیں؟ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ روئے نہیں، آپ روئے نہیں، میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں، پریشانی دور کرتا ہوں۔ ہمارے پاس یہاں ہماری مجلس ہے، خصوصی اسلامی بھائی کے فیضان بھائی مجھے نظر آئے تھے۔ فیضان بھائی اگر آپ موجود ہو تو ذرا تشریف لائیے گا۔ فیضان بھائی یہ مسئلہ ذرا ہینڈل کریں، ہمارے بچہ بہت غمگین ہے۔ فیضان بھائی کو بلاتے ہیں انشاءاللہ، آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ۔ فیضان بھائی، جی فیضان بھائی تشریف لائیے، آئیے انشاءاللہ، فیضان بھائی سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمت میں رہیں انشاءاللہ، یہ غمگین بچہ ہے، ماں باپ نے والد صاحب ان پر توجہ نہیں دیتے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری مجلس کے اسلامی بھائی آ کر انشاءاللہ ان کی خیر خواہی کا سامان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیضان بھائی کیسے، ذرا دیکھیں ان کا مسئلہ سنیے گا، کیا پرابلم ہے؟ جی میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیف ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ کیا ہم معذور افراد کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ وہ عمومی نارمل سے محبت بہت کرتے ہیں، لیکن ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، تو اب آپ ان کو اشاروں میں سمجھائیں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور بولتے بھی جائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے۔ جی اشاروں میں آپ ان کو سمجھائیں، اور زبان سے بھی کہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھے۔ جی جی ان کو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ فیضان بھائی جو ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو ہمارے اسلامی ان کے والد صاحب سے پہلے اجازت لے لیں، اور ان کے والد صاحب سے اجازت لے کر ان کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں انوالو کریں، کسی شعبے میں بھی انشاءاللہ ان کی ترکیب بنائیں، جائیں انشاءاللہ ان کو لے کر انشاءاللہ۔ امید ہے فیضان بھائی اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران جو ہیں انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں کہ فیضان بھائی ان کو لے کر گئے تو کہاں گئے اور پھر کیا ہوا، اس کے مناظر آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ جی وقار اب فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز کے نماز کورس میں شریک ہو کر وضو، غسل، نماز و دیگر مسائل سیکھتا ہے۔ اب جب وقار اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے والد دیکھ کر حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے وہی بیٹے ہو؟ جی ابو، آپ نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہا تو میں باہر کہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ وہاں سے دعوت اسلامی کے مبلغ کا گزر ہوا، ان کی انفرادی کوشش اور شفقت سے میں آج معاشرے کا کارآمد فرد بننے میں کامیاب ہو گیا، اور دعوت اسلامی میں بطور اجیر کام بھی کر رہا ہوں۔ وقار کو محبت سے گلے لگا لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور مجھے بھی ان دعوت اسلامی کے مبلغ سے ملاقات کرواؤ۔ انشاءاللہ یہ وقار کے والد صاحب، اور اب وقار انشاءاللہ
ہمارے پاس تشریف لائیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ان کی کیا کیفیت ہے اور اب یہ کیسا فیل کرتے ہیں. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقار ماشاءاللہ یہ فرضی خاکہ ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے بہت درس ہے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آپ کے بیٹے کو دیکھنے کے بعد؟ میں آپ لوگوں کا اور دعوت اسلامی والوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے میں سمجھ سکا کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ معذور افراد بھی معاشرے کے کارآمد فرد بن سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے ایسا بنا دیا. ماشاءاللہ شکریہ دعوت اسلامی کا. بہت شکریہ. الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو ان معذور افراد پر کس طرح کام کر رہی ہے. صرف اس پر نہیں، یہ صرف وقار پر کام نہیں ہوا. ہماری دعوت اسلامی میں کئی ایسے نابینا ہیں جو آج عالم دین بن گئے ہیں، ایسے نابینا ہیں جو حافظ قرآن بن گئے ہیں، پیروں سے اور دیگر چیزوں سے معذور افراد ہیں جو الحمدللہ آج معاشرے کے بہترین فرد بن کر اپنا حلال روزگار بھی کما رہے ہیں. اللہ اس مدنی ماحول کو وابستہ رکھے، ہم سے ہمیں وابستہ رکھے، اس مدنی ماحول کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور اس ماحول کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ایسے ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے ذرا ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آئیے ماشاءاللہ آگے آ جائیں. مجھے مائک بھی دیجیے گا سی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ؟